نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن فہمی کا یہ عظیم الشان پروگرام آئیے قرآن سمجھیں ادارہ بیت القرآن لاہور پاکستان کے تعاون سے الہدا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ لاہور سے نشر کیا جا رہا ہے۔ احباب سے درخواست ہے کہ ان دونوں اداروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ یہ دونوں ادارے بنیادی طور پر آپ تک کلام اللہ پہنچانے میں بہت بڑے مددگار ہیں۔ اللہ تعالی سب کی مدد فرمائے اور آسانیاں فرمائے۔ معلم القرآن جس کا آج ہم 8واں سبق پڑھنے والے ہیں، 8ویں سبق سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ سبق نمبر 7 کا۔ سبق نمبر 7 میں 2 چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، کاف زبر کا اور کاف زیر کی۔ کاف زبر کا واحد مذکر کے لیے، کاف زیر کی واحد مؤنث کے لیے، اور ان دونوں کا ترجمہ جب یہ اسم کے ساتھ آئیں گے تو تیرا تیری تیرے یا اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے، اور اگر یہ فعل کے ساتھ آئیں گے تو ترجمہ تجھے، آپ کو، آپ سے کیا جائے گا، اور اگر یہ حرف کے آخر میں آئیں گے تو ترجمہ تو، تجھ، تیری کیا جائے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کاف زبر کا اسم کے شروع میں بھی آ جاتا ہے، اور جب شروع میں آئے گا تو اس میں تشبیہ یعنی مشابہت کا مفہوم پایا جائے گا، اور اس کا ترجمہ مثل، مانند، کی طرح، جیسے وغیرہ کیا جاتا ہے۔ اور اب ہے آپ کے سامنے آج کا سبق نمبر 8۔ اس سبق میں بھی 3 علامات ہیں، اور یہ 3 علامات ایسی ہیں جو اسم، فعل، حرف تینوں کے ساتھ استعمال ہوں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اس سے پیچھے آپ کچھ علامات پڑھ کے آئے ہیں، مثلا آپ نے سبق نمبر 6 میں پڑھا ہو، ہی اور ہا، یہ تھے واحد کے لیے، تو اب ہو، ہی اور ہا تینوں کے بعد 2 کے لیے ہما، ہو، ہی اور ہا کے بعد وہ 1 کے لیے تھے، ہما 2 کے لیے۔ اس کے بعد ابھی جو آپ نے خلاصہ رپیٹ کیا ہے سبق نمبر 7 کا اور کی، یہ واحد کے لیے تھے، اب 2 کے لیے کما۔ اسی طرح اس سے بھی پیچھے ایک آپ نے سبق پڑھا ہے تا، تی، تو اور تا ساکن، وہ واحد کے لیے تھے تو اب 2 کے لیے تما۔ ان کی ڈیٹیل مزید دیکھتے ہیں۔
یہ تینوں علامتیں عموماً اسم، فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں اور کسی بھی چیز کے تعداد میں دو ہونے کو ظاہر کرتی ہیں. کسی بھی چیز کے تعداد میں دو ہونے کو ظاہر کرتی ہیں. ان میں سے جو پہلی علامت ہے ہما، چونکہ یہ ہو، ہی اور ہا سے تعلق رکھتی ہے اور وہ غائب کے لیے استعمال ہونے والی علامات ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ ان دونوں یا ان دونوں کیا جائے گا. ربہما، ان دونوں کا رب، ربہما ان دونوں کا رب، ولیہما ان دونوں کا دوست، مولا، نفعہما ان دونوں کا فائدہ، ارحمہما، ارحمہما میں ہما تو آپ سمجھ رہے ہیں، اور باقی لفظ کے شروع میں جو ہے حمزہ حکم والا ہے. حمزہ حکم والا ہے. جب فعل کے شروع میں حمزہ اور آخر میں جزم ہو تو اس میں حکم کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو یہ لفظ نکلا ہے رحم سے، رحم، رحمت، رحمان رحیم، ان دونوں پر رحم فرما. ابوہما ان دونوں کا باپ، کنزہما ان دونوں کا خزانہ. کنز ہماری زبان میں بولا جاتا ہے لیکن اتنا زیادہ معروف نہیں. ہماری کچھ کتابوں کے قرآن کی تفاسیر کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں. کنز الایمان، کنز الایمان، ایمان کا خزانہ. اور اسی طرح ایک سکول سسٹم بھی لاہور میں ہے، کنز الایمان سکول سسٹم. یہ لفظ معروف تو ہے ہماری زبان میں لیکن ہر ایک آدمی اسے ڈائریکٹ نہیں سمجھتا، اس لیے آپ اسے نئے الفاظ میں شریک کر کے اسے یاد فرما لیں. کنز کا معنی خزانہ، کنز کا معنی خزانہ. کنزہما ان دونوں کا خزانہ. یہ لفظ جو ہے سورۃ الکہف سے لیا گیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے دو یتیموں کے مال کی حفاظت کے لیے دو نبیوں سے مزدوری کروائی ہے. یتیم کے مال کی کتنی قدر ہے اللہ کے نزدیک. وہ یتیم بچے چھوٹے تھے، خضر علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو، دونوں کو اللہ رب العزت نے ان دو بچوں کے خزانوں کی حفاظت کے لیے مامور کیا. اور اس کے گھر کی دیوار گری ہوئی تھی، دیوار کے نیچے ان کے والد نے خزانہ چھپایا ہوا تھا اور والد ان کا وفات پا چکا تھا. تو یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے دو نبیوں کی ڈیوٹی لگائی. تو یہ لفظ اسی سے لیا گیا ہے. کنزہما ان دونوں کا خزانہ، قومہما ان دونوں کی قوم، احدہما ان دونوں میں سے ایک. ہما کبھی ہما بھی استعمال ہو جاتا ہے اور ایسے میں معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ صرف پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ تبدیلی کی جاتی ہے. مثلا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دو بیٹوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، حابیل اور قابیل نے. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تُقُبِّلَ قبول سے نکلا، ان دونوں میں سے ایک کی قبول کر لی گئی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. اور اس وجہ سے دوسرے نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، اور قیامت تک آنے والے تمام قتل کے گناہ میں وہ برابر کا شریک رہے گا. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، دونوں میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی. اور بھائی نے کہا تھا کہ پیارے بھائی مجھے کچھ نہ کہو،
اس کی قبولیت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پرہیزگاروں کی قربانیاں قبول کیا کرتے ہیں، بدکاروں کی، بے ایمانوں کی، مشرکوں اور کافروں کی قربانیاں قبول نہیں فرماتے. تو دراصل ایمان کی ہی ساری قدر ہے اللہ کے ہاں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومنوں کا ساتھ دیتے ہیں کہ ان کے اندر ایمان پایا جاتا ہے. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان دونوں باغات کے اندر فاکہہ پھل ہیں. فاکہہ نیا لفظ ہے، یاد رکھیے گا، فاکہہ نیا لفظ ہے. فیہما فاکہۃن، ان دونوں باغات میں پھل ہیں. ونخل، اور کھجور ہیں. اردو میں نخلستان کھجوروں والے علاقے کو کہا جاتا ہے. عموماً یہ صحرائی علاقہ ہی ہوتا ہے، ریتلا اور جو ہے نا مٹی والا مکس علاقہ ہوتا ہے، اس میں کھجوریں پائی جاتی ہیں، اور یہ چیز ہمارے ملتان کے علاقے میں کافی زیادہ ہے. رمان انار کو کہتے ہیں، یہ بھی نیا لفظ ہے. فیہما فاکہۃن، ان دونوں باغات میں پھل ہیں. ونخل، اور کھجوریں ہیں. ورمان، اور انار ہیں. یہ اللہ رب العزت جنت کا ہلکا پھلکا تعارف فرما رہے ہیں اور ہمیں شوق دلا رہے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اگر تم کسی چیز میں سبقت لے جا سکتے ہو، مقابلہ کر سکتے ہو، تو جنت میں جانے کا مقابلہ کرو، جس میں اتنی بڑی نعمتیں آپ کا انتظار کر رہی. کما، دوسری علامت. کما کی دوسری فارم ہے، دو کے لیے استعمال ہوگی، اور اس کا ترجمہ تم دونوں. چونکہ کا اور کی مخاطب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ تم دونوں. اور جو ابھی ہم نے پڑھا ہے ہما، وہ ہو، ہی اور ہا کی دوسری فارم ہے جو دو کے لیے استعمال ہوگی. یاد رکھیں، دنیا کی تمام زبانوں میں واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع دو سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. دنیا کی تمام زبانوں میں عربی دنیا میں واحد زبان ہے جس میں جمع 3 سے سٹارٹ ہوتی. اس کے لیے دو کے لیے الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کو میں دوسری فارم کہہ رہا ہوں. کما، تم دونوں. ربکما، تم دونوں کا رب. دیکھیں کتنی آسانی سے آپ کو اتنا بڑا لفظ سمجھ آ گیا. تو علامات سمجھنے کی برکت ہے نا. میں نے ترجمہ نہیں بتایا، لیکن آپ کو عربی کا لفظ بولتے ہی سمجھ آیا نا. کیوں سمجھ آیا؟ آپ کو پتہ چل گیا کما کا ترجمہ تم دونوں ہے. اب کہیں بھی کما استعمال ہوگا آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. علیکما، تم دونوں پر. پر کس کا معنی ہے؟ علا کا. یہ ملا کے علی لکھا ہوا ہے، اصل میں کیا ہے؟ علا. علا اردو میں بولا جاتا ہے علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم وغیرہ. احدکما، تم دونوں میں سے ایک. معکما، تم دونوں کے ساتھ. مع بھی اردو میں بولا جاتا ہے ما اہل و عیال، بیوی بچوں کے ساتھ. معیت الہی، اللہ کی مدد. قلوبکما، تم دونوں کے دل. آواز نہیں نکل رہی آپ لوگوں کی آج؟ ناشتہ نہیں فرمایا؟ کوئی بات نہیں، جا کے کر لیجئے گا. فی الحال ذرا دل سے جواب دیں. قلوبکما، تم دونوں کے دل. اتبعکما، اس نے پیروی کی. اتبع واحد مذکر کے لیے ہے، فعل ہے، اور یہ حمزہ حکم والا بھی نہیں ہے. یہ فعل کے معنی میں تبدیلی لانے والا حمزہ ہے. تابعہ، خود پیروی کی. اتبع، کسی اور کی پیروی کی. نازلہ، خود اترا. انزلہ،
کسی اور کو اتارا، خراجہ خود نکلا، اخراجہ کسی اور کو نکالا، تو یہ حمزہ فعل کے معنی میں تبدیلی لانے کے لیے ہوتا ہے۔ اتبعکما، اور اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا، اور اس انداز میں چلنا کہ پاؤں کے اوپر پاؤں آئے، پاؤں کے نشانات کے اوپر تمہارا پاؤں آئے، تاکہ اس کی نقل کرنے میں کوئی غلطی نہ رہے، اس کی نقل کرنے میں کوئی غلطی نہ رہے۔ اتبعکما، اس نے پیروی کی تم دونوں کی۔ تیسری اور آخری علامت آج کے ہمارے سبق کی، تا تی سے دوسری فارم، تما تم دونوں، شئتما تم دونوں نے چاہا۔ اس سے ملتے جلتے الفاظ چاہت کے معنی میں اردو میں بولے جاتے ہیں، کون بتائے گا؟ شاباش، سوچیں، دماغ استعمال کریں۔ دماغ استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے، سنبھال کے رکھنے کے لیے نہیں۔ ہاں جی، کون بتا رہا ہے؟ چاہت کے معنی میں اردو میں ہم عربی کا لفظ بولتے ہیں شئتما۔ جی نہیں بیٹا، چاہت کے معنی میں جی شاہ، اونچا بولو ذرا، انشاءاللہ، یہ بیٹے نے بالکل ٹھیک بولا ہے۔ شاء لفظ ڈائریکٹ بولا جاتا ہے اور شے اسی سے نکلا ہے۔ تما تو الگ سے ہے نا، تما الگ سے ہے اور شے شاء سے نکلا ہے۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ، مشیت الہی، یہ تین بولے جاتے ہیں۔ انتما تم دونوں، انتما الگ سے مستقل اسم ہے۔ انتا انتما، انتا انتما تم دونوں۔ سبق آپ کا مکمل ہو چکا۔ اس کا خلاصہ بھی بڑا مختصر ہے، صرف ترجمہ ہے۔ ہما ان دونوں، کما تم دونوں، اور تما تم دونوں، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اور آپ کو بتا دیا ہو، ہی اور ہا کے بعد دو کے لیے استعمال ہوگا ہما، اور کا کی کے بعد دو کے لیے استعمال ہوگا کما، اور تا تی کے بعد دو کے لیے استعمال ہوگا تما۔ الحمدللہ سبق نمبر 8 آپ کا مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔